خوباں شہنشاہ اسینہ، رحمت کائنات، فخر موجودات، نانہ حسنین، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، دیوانوں اور شمع رسالت کے پروانوں، ذی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام و دعا اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ خاص میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدقہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشد و ہدایت کے راستے پہ ہمیشہ استقامت اور سلامت رکھے، اور جب ہمارا وقت آخر نزا آئے اللہ کریم ہمیں حضور کا کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے آپ احباب کے سامنے کچھ لب کشائی کرنے کا وقت آپ کو دیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ اس موضوع کو آگے جمعۃ المبارک پہ چلایا جائے گا۔ حالات کے پیش نظر اس موضوع کو چند جمعے مؤخر کیا جاتا ہے، کیونکہ سارے بندے وہ موضوع ایسا ہے کہ اول سے لے کر آخر تک اگر سارے بندے حاضر ہوں تو اس موضوع کو چھیڑا جائے اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، انشاءاللہ وہ موضوع بیان ہوگا۔ اب کیونکہ کافی بندے گندم اور مونگ پھلی کے حساب سے لگے ہوئے ہیں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں اس موضوع کو کچھ جمعے مؤخر کیا جائے، کیوں شجاعت بھائی؟ تو اس لیے سوچا ہے کہ آج ایک نیا موضوع منتخب کیا جائے آپ صاحب، ہاں، تو اس لیے آپ احباب کی محبتوں کی نظر میں ایک بڑا خوبصورت موضوع جو ہمارا ابتدائی موضوع ہے وہ میں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کہ جس کا موضوع ہے حاجی صاحب، ماسٹر صاحب، پاکیزگی، پاکیزگی، صفائی۔ اس کے حوالے سے بڑی اہم باتیں میں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بلا تاخیر میں اپنے موضوع کو شروع کرتا ہوں۔ رب کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ زندگی کا اصول ہے، زندگی کا قانون ہے، انسان کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ وہ حصہ جو ہے ابتدائی مراحل سے جوانی تک، اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، اور بڑھاپے سے لے کر وقت آخر تک جو ہر بندے کی ذمہ داری ہے، اور ہر بندے کے پاس وہ اتھارٹی، وہ اسلوب ہونا چاہیے، وہ ہے صفائی کا خاص خیال رکھنا۔ بالخصوص انسان کو 3 جگہ کی صفائیوں کا بے حد خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، جہاں پہ وہ رہ رہا ہے وہاں پہ اسے بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، اپنے جناب والا ذہن، دل و دماغ کا بہت زیادہ اسے خیال رکھنا چاہیے اور صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اور نمبر 3، اسے اپنے جسم کے ساتھ لباس کا بھی انتہائی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اہم باتیں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ صفائی ایک ایسا اہم موضوع ہے، صفائی ایک ایسا اہم کردار ہے کہ جس کی وجہ سے نہ صرف بندے بلکہ اللہ کے نورانی فرشتے بھی صاف ستھرا رہنے والوں سے خوش بھی ہوتے ہیں اور ان کے قریب آ کر قرآن کی تلاوت بھی سنتے ہیں۔ صاف ستھرا رہنے والے شخص سے نہ صرف بندے خوش ہوتے ہیں بلکہ صاف ستھرا بندہ
جب اپنی زندگی کے مراحل سے گزرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے، سناتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، تو اللہ کے نورانی فرشتے خوش بھی ہوتے ہیں اور اس کے قریب آ کر خوشی کے ساتھ سنتے بھی ہیں۔ تو اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صاف ستھرا رہنے والے شخص کو نہ صرف بندے خوش رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، بلکہ پروردگار فرماتا ہے میرے فرشتے بھی اس سے پیار کرتے ہیں اور میں خود رب العالمین بھی پاک صاف رہنے والوں کو پسند بھی فرماتا ہوں اور ان کی عبادت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہوں۔ اسی لیے امام الانبیاء تاجدار مدینہ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، میرے غلاموں صفائی پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ تو ایمان نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے اور نیک اعمال کرنے سے ایمان کی لذت میں، چاشنی میں، حرارت میں مزید بلندی آتی ہے، لیکن نصف ایمان جس چیز کو قرار دیا گیا ہے وہ ہے صفائی کا خاص خیال رکھنا۔ اب ہمارے معمولات میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے صفائی اس چیز کا نام ہے کہ اپنے گھر کی گند اٹھا کے دوسرے گھر والے کے دروازے کے سامنے رکھ دو، وہ کہتے ہیں یہ صفائی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ کوئی شخص گند میں پڑا رہے تو بہت اچھے، میں صاف رہا ہوں تو یہ بہت بڑی اچھی بات ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ میری ڈوگی پٹی صاف رہے، اس کی گند بلا جتنی بھی ہے دوسرے کی کھیت میں پٹی میں اٹھا کے ڈال دو، صفائی نصف ایمان ہے، یعنی میں صاف رہا ہوں باقی خیر ہے۔ فرمایا نہیں، فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند فرماتا ہے۔ اگر یہ بات مجھ سمیت ہر شخص کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے تو یقینی بات ہے کہ انسان گناہوں سے پھر نفرت کرے گا اور نیکیوں سے پیار فرمائے گا۔ انسان کی جو عبادت ہے، توجہ چاہوں گا، بڑی نوازش، انسان کی جو اہم عبادات ہیں، مثلا نماز اہم عبادت ہے، اور جو ارکان اسلام ہیں ان میں سے پہلا کلمہ طیبہ ہے اور دوسرا نماز ہے۔ نماز کا افتتاح، نماز کی قبولیت کی سند، نماز کی قبولیت کا سرٹیفکیٹ انسان کو تب ملتا ہے جب اس کا جسم صحیح سلامت پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ مثلا ایک وضو کو لے لیتے ہیں ہم، وضو یہ کتنی اہم چیز ہے اور اسے صحیح معنوں میں کرنے سے انسان کو اللہ اجر عظیم کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 6 سپارہ، 6 رکوع، 6 آیت، 6 سپارہ، 6 رکوع، 6 آیت میں اب آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ توجہ اور دل جمی کے ساتھ بیٹھیں، اس سے پہلے کہ جو بندے پیچھے بیٹھے ہیں آگے آ جائیں تاکہ جو صفوں کا جو ماحول ہے وہ ذرا سیدھا ہو جائے۔ جزاک اللہ فیدار ہیں۔ حضرات محترم، میں اب آپ کے سامنے جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم بیان فرمایا پاک صاف ہونے کا، عبادت کا،
نچوڑ اور عبادت کے لیے تیار ہونے کا جو اسلوب، قانون، قاعدہ کلیہ، چھٹا سپارہ، چھٹا رکوع، چھٹی آیت، وہ آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں. ذرا کہہ دے سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار رب العالمین رب قدیر اعلان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اذا جب، تم ارادہ کرو کھڑے ہونے کا، الی الصلاۃ واسطے نماز کے، تو فاغسلوا پس تم دھو لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم اور مسح کرو اپنے سر کا، وارجلکم الی الکعبین اور دونوں ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں کو دھو لو. چھٹا سپارہ، چھٹا رکوع، چھٹی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے جو وضو کے فرائض ہیں نا اس کو بیان فرمایا ہے. ہمارے وضو کے جو فرائض ہیں قرآن پاک کے چھٹے سپارے، چھٹا رکوع اور چھٹی آیت سے ثابت ہیں. تو ثابت کیا ہوا؟ وضو کے 4 فرائض ہیں. نمبر 1 منہ دھونا، 2 کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. تو یہ ہمارے وضو کے جو فرائض ہیں قرآن پاک کے چھٹے سپارے، چھٹے رکوع اور چھٹی آیت سے ثابت ہیں. یہ ہر شخص یاد رکھے اور اس کا یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ مسلمان کے لیے اپنی بنیادی چیزیں یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے. توجہ چاہوں گا، صحیح مسلم کی حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اچھا، یہاں پر رک کر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ نماز وضو کے اندر فرائض صرف 4 ہیں، تو پھر ہم ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں وضو کے اندر سنت ہیں. اگر بالفرض آپ کو پانی اتنا میسر ہے کہ آپ سوچتے ہیں اگر ہاتھ دھوئیں گے، کلی کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے، منہ دھوئیں گے تو بازو رہ جائیں گے، پاؤں رہ جائیں گے، تو اس کے لیے مسئلہ یہ سماعت فرما لیں، پانی کم ہے اور نہیں مل رہا تو اس صورت میں آپ ہاتھ دھونے کے بعد کلی نہ کریں، ناک میں پانی بے شک نہ ڈالیں، فرائض 4 پورے کر لیں، آپ کا وضو بھی ہو جائے گا اور اس وضو کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز بھی اللہ قبول فرما لے گا. تو یہ چیزیں سنت ہیں. کون سی جی؟ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ پتہ ہے فائدہ کیا ہے ان سنتوں کا؟ فائدہ یہ ہے کہ دیکھو پانی جو ہے دیکھنے سے بعض پانی پتہ نہیں چلتا، جس طرح ہماری مسجد کا پانی ہے، دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا یہ کڑوا ہے. جب ہم زبان پہ لیں گے تو پتہ چلے گا یہ کڑوا پانی ہے، کھارا پانی ہے. اور پھر پانی جیسا بھی ہو دیکھنے سے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اس کی بدبو کیسی ہے جب تک ہم ناک کے قریب نہیں کریں گے. تو رب نے پورا انسان کو سیو رکھنے کے لیے یہ کوالٹی بیان کی ہے. فرمایا جس پانی سے تم وضو کر رہے ہو، تم وضو کے دوران دیکھو اگر پینے کے بھی قابل ہے، اس میں کوئی گند نہیں ہے، آنکھیں خدا نے دی ہیں، اس کے ذائقے کے اندر بھی کوئی
جناب والا غیر شرعی چیز نہیں پڑی ہوئی تو سونگھنے میں بھی کوئی کمی پیشی نہیں ہے تو اس پانی سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں اور نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کا ایک یہ فائدہ ہوا کہ آپ جس پانی سے وضو کر رہے ہیں اس کا رنگ، بو اور ذائقہ بھی آپ کو محسوس ہو جائے گا۔ اچھا، حدیث پاک میں اب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ وضو کرنے کا ثواب کتنا ہے، کتنا بڑا ثواب ہے وضو کرنے کا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مومن بندہ وضو کرتا ہے، کامل وضو کرتا ہے نماز کے لیے، حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں، جب کوئی مومن نماز کے لیے کامل وضو کرتا ہے اور جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے کیے ہوئے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو چہرے پہ رکھے ہوئے ڈالے ہوئے اس پانی کی بدولت یا اس پانی کے آخر قطرہ چھونے کی بدولت اللہ چہرے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جب وہ اپنی کونیاں دھوتا ہے اللہ اس پانی کی بدولت اس کے یہاں کے کیے ہوئے گناہ ہاتھوں کے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے اللہ رب العالمین پاؤں سے چل کر کیے ہوئے گناہ جو اس نے کیے ہیں اللہ اس پانی کی بدولت سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب دوسری روایت میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، حضرت سیدنا عبداللہ سنابحی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں جب تم وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہو، جب تم وضو کرتے ہو، ہاتھ دھوتے ہو، اللہ ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کلی کرتے ہو، منہ میں پانی ڈالتے ہو، منہ کے اندر کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ناک میں پانی ڈالتے ہو، ناک کے اندر کے گناہ اللہ صاف فرما دیتا ہے۔ پھر چہرہ دھوتے ہو، چہرے کے اندر جو آنکھیں ہیں، آنکھوں کے اندر جو گناہ ہیں، فرمایا وضو کے پانی کی برکت سے اللہ آنکھوں کے کیے ہوئے دیکھے ہوئے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا پھر جب تم اپنے جناب والا سر کا مسح کرتے ہو اللہ سر سے کیے ہوئے جناب والا گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر جناب والا جب تم اپنے ہاتھ دھوتے ہو اللہ تمہارے ہاتھوں کے اندر فٹ کیے ہوئے جو ناخن ہیں، ان ناخنوں کے اندر جو چھپے ہوئے تمہارے گناہ ہیں، وضو کی بدولت اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا جب تم وضو کرتے ہوئے پاؤں دھوتے ہو اور پاؤں میں رکھے ہوئے جو ناخن ہیں، ان ناخنوں کے اندر جو تمہارے چھپے ہوئے گناہ ہیں اللہ وضو کی برکت سے تمہارے وہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو وضو کے اندر دیکھو ہم نے اپنے کتنے گناہ بخشوا لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس شخص کا وضو ہے وہ وضو پر دوبارہ ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ وضو ہے اس کا، پھر چاہتا ہے میں ثواب لوں، پھر وضو کر لے اللہ اسے پھر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو اس روایت میں ایک جملہ بڑا اہم ہے کہ حضور نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے ناخنوں کے اندر جو چھپے ہوئے گناہ ہیں اللہ معاف فرماتا ہے۔ ناخنوں سے بات یاد آئی، دیکھنے میں ملا، ابھی بھی آپ اپنے اپنے ناخنوں کو چیک کر لیں، ہاتھ کے ہیں یا پاؤں کے، اتنے بڑے ناخن نہ ہوں کہ جن سے یہ ہمارے جو ہاتھوں اور پاؤں کے پورے ہیں یہ گیلے نہ ہوں تو وضو نہیں ہوگا۔ ناخن پالش لگانا بعد کا مسئلہ ہے۔ جن مردوں کے عورتوں کے ناخن اتنے بڑے ہیں، مسئلہ آپ سنیں، جن مردوں کے جن عورتوں کے ہاتھوں کے اور پاؤں کے
ناخن اتنے بڑے ہیں کہ وضو کے دوران ان کے ہاتھ اور پاؤں کے پورے گیلے نہیں ہوتے تو ان کا وضو نہیں ہوتا، اور جب وضو نہیں ہوتا تو ان کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ زندگی کے جس طرح مراحل میں انسان کو اپنے مختلف جسم کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح ہاتھ اور پاؤں کے ناخنوں کو بر وقت کاٹنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ تھوڑے بہت بڑے ہو جائیں الگ بات ہے، لیکن اتنے بڑے ہو جائیں کہ جس کی بدولت پانی نہ پہنچ پائے۔ ویسے بھی ہمارے فقہاء نے مکروہ لکھا ہے اس خاتون کا کھانا، اس مرد کا کھانا پکانا مکروہ لکھا ہے کہ جس کے ناخن بڑے ہیں۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا قرآن ہے، اور یہ مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے اپنی امت کے لیے کہ جناب والا انہوں نے اپنی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بھی گزارنی ہے اور اپنے بچوں کو جناب والا اس طرف لے کے جانا ہے۔ تو میں گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ناخنوں کا خاص خیال رکھا کریں اور اپنے جسم کی خاص صفائی کا بھی ضرور خیال رکھا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جناب والا بندہ انسان کیا ہے، آیا تو کسی کا محتاج تھا، جائے گا تو کسی کا محتاج ہوگا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں ہر وقت موت کے لیے تیار رہو، ایسا وقت آپ کے سر پہ آ جائے تو آپ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اور مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ مرنے کے بعد بعض لوگوں کا یہ رواج ہے، ذہن ہے کہ ابے اور ساری زندگی ناخن کوئی نہیں کٹے اور جناب والا غیر ضروری معاملات انہیں طے کوئی نہیں کیتے تو چلو ہوں ابے اور صفائی کراں یا پاپے اور صفائی کراں۔ اس صفائی کے یا ناخن کاٹنے سے ابے جی کو جناب والا ثواب نہیں ملے گا، اور نہ ہی کیوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی حفاظت خود نہیں کی ہے۔ اب میرے ناخن کاٹنے سے یا آپ کے ناخن کاٹنے سے یا اور معمولات کرنے سے ابے جی کو ثواب نہیں ملے گا۔ ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی جناب والا زندگی میں اپنے مسائل ضروریہ کا خاص خیال رکھے اور اس صورت میں اپنی عبادت کی طرف اپنے آپ کو لے کے جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ راوی ہیں اور صحیح مسلم شریف کتاب الطہارت کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ایک دن نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ قبرستان میں گیا۔ کہاں گیا جی؟ قبرستان میں گیا۔ تو حضور نے قبرستان میں پہنچ کر کہا اے مومن قوم کے گھر تجھ پر سلامتی ہو، اے مومن قوم کے گھر تجھ پر سلامتی ہو، اور اس کے بعد کہا اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی آپ سے ملنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر سرکار نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو ہم آپ سے ملنے والے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو دیکھ لوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ بڑی عام بات ہے، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے۔ تو صحابہ نے پھر سوال دیکھو کیسے کیا، یا رسول اللہ جو پیدا نہیں ہوئے تو آپ انہیں پہچانتے ہیں؟ آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ آئیں گے نا، حوض کوثر پہ آئیں گے، میں انہیں پہچان لوں گا، میں انہیں پہچان لوں گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں گے؟ حضور نے مثال دیکھو کیسے دی۔ سرکار نے فرمایا ایک شخص نے گھوڑا پالا ہو، کیا پالا ہو؟ گھوڑا پالا ہو، اور سیاہ رنگ کا گھوڑا ہو، اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان چمکدار نشان ہو، چمکتا ہوا، تو کیا مالک اسے دور سے دیکھ کر پہچان نہیں سکے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ پہچان سکے گا۔ تو حضور نے فرمایا میری امت کی شناخت پہچان یہ ہے کہ میں جب میرے حوض کوثر کے قریب آئیں گے تو میں انہیں پہچان لوں گا۔ یا رسول اللہ ان کی شناخت کیا ہوگی، ان کی پہچان کیا ہوگی؟ حضور نبی رحمت نے فرمایا وضو کرنے والے جب قیامت والے دن آئیں گے آثار وضو کی وجہ سے
جہاں جہاں پہ وضو کا پانی پڑتا ہوا وہ زندگی میں رکھتے رہے، ڈالتے رہے، قیامت والے دن میرے غلام جب حوض کوثر کے قریب آئیں گے ان کے آثار وضو والے وہ آزاد چمکتے دمکتے نظر آئیں گے، اور میں پہچان لوں گا کہ یہ میرے غلام آ رہے ہیں۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، اور حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ حضور نبی رحمت علیہ السلام نے اپنی امت کی پہچان اور مجھ سمیت ہر شخص کو آگاہ کیا کہ اگر آپ بھی میری آنکھوں میں آنا چاہتے ہو، پہچان میں، شناخت میں آنا چاہتے ہو، تو آج وضو کر کے نماز پڑھو۔ قیامت والے دن میں خود پکاروں گا کہ یہ میرے غلام آ رہے ہیں، اور میں ان کے لیے اپنا شفاعت کا بازو پھیلا کر رب سے شفاعت کرتا جاؤں گا اور انہیں جنت بھیجتا جاؤں گا، انہیں میں بھیجتا جاؤں گا۔ تو اس لیے وضو کرنے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ حضور نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن میری امت کی یہ خاص نشانی ہوگی، آثار وضو کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ان کے چہرے، ہاتھ، پاؤں کو چمک دے گا، روشنی دے گا، اور میں دیکھ کر پہچان لوں گا کہ یہ میرا غلام آ رہا ہے۔ اب جتنے غلام بیٹھے ہیں مجھ سمیت، دعویٰ میرا بھی بہت ہے، آپ کے بھی دعوے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں وضو نہیں ہے، نماز نہیں ہے، تو پھر ہم اپنے دعوے میں 100% جناب والا کچے ہیں، پکے نہیں ہیں۔ اگر آپ شناخت، پہچان آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس گارنٹی ہے۔ دیکھو نا، جس طرح رمضان بھی سودا ونڈنے لوگ تے ٹوکن چاہ دینے نا جی ٹوکن تساں کو لوسی تسی سودا دے ساں، تے ٹوکن نہ ہوئے تو سودا نہیں ملنا، یعنی ایک ٹوکن ایک پہچان ہے۔ تو مصطفیٰ کے غلاموں کی حشر کے میدان میں پہچان وضو ہوگا، وضو ہوگا، وضو ہوگا تو حضور پہچانیں گے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے غلاموں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس نے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہوگی قیامت والے دن بھی، اور دنیا قبر قیامت کی منزلیں بھی اس کی جناب والا آسان ہوں گی۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام ہیں حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا جس نے وضو کیا، اچھا وضو کیا، کانوں کا اس نے جناب والا اچھے طریقے سے وضو کے دوران معاملات کیے، چوتھائی سر کا اس نے مسح کیا، اس نے وضو کے ہر اعضاء کا خیال رکھا، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ فرمایا کھڑا ہوا وہ قدم جو نماز کے لیے کھڑے ہوئے حالت وضو میں، اللہ کریم جتنے قدم چل کے آیا ہے اللہ ان قدموں کی بدولت اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ وضو کر کے ایک انسان آتا ہے اور کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، فرمایا ہر قدم کے بدلے اللہ اس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ تو دیکھو ابھی میں نے اور آپ نے دعا کی نہیں ہے اپنے لیے، لیکن ہم نے صرف وضو کیا ہے، اللہ ہمارے گناہ بخشتا جا رہا ہے۔ فرشتوں کو کہتا ہے اب اس کی نیکیاں لکھنی شروع کر دو، کیونکہ ابھی یہ نیت اخلاص کی لے کر میری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ تو دوستان گرامی القدر، سامعین و حاضرین و ناظرین، میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، تلاوت قرآن کریم پڑھنے والا ہوں۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں اور آپ سب حضور کے غلام ہیں۔ کمی پیشی مجھ سے بھی آپ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کمی پیشی پہ ہمیشگی نہیں ہونی چاہیے۔ نماز کوئی بوقت مجبوری سفر میں یا سوئے ہوئے بندے سے رہ جائے تو اس کا حال جو شریعت نے بتایا ہے اسے ادا کرنے کے طریقے بھی ہمارے پاس موجود ہیں، نہ کہ غفلت کی نیند میں سو کر انسان اپنی ساری کی ساری زندگی برباد کر دے اور پھر اس کے ہاتھ جناب والا کچھ نہ آئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ کے حوالے سے حضرت سیدنا حسن بن حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ
ایک سردی کی رات میں سفر کے لیے جا رہا تھا۔ بات اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت خمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عثمان غنی کے ساتھ سردی کی لمبی رات تھی، سفر کے لیے نکلا، نماز کا وقت ہوا، رات کا وقت ہے، حضرت عثمان غنی نے مجھے کہا پانی لا کے دو، میں نے پانی لایا، حضرت عثمان غنی نے ہاتھ دھوئے اور منہ دھویا، تو میں نے کہا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ بس آپ کا وضو ہو چکا ہے۔ آپ مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا میں نے اپنے نبی پاک سے سنا ہے کہ جس نے کامل وضو کیا، اچھا وضو کیا، اللہ اس کے اچھے وضو کرنے کی برکت سے اس کے گناہ اگلے پچھلے معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں حضرت عثمان غنی نے وضو کرنے کے بعد کہا میں نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کو ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا جیسے میں خود وضو کر رہا ہوں۔ تو اس لیے دوستان گرامی القدر، سامعین و حاضرین و ناظرین، وقت مجھے مزید اجازت نہیں دیتا کہ میں آگے بات بڑھا کے لے کے جاؤں، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنی فکر کریں، جو نمازیں رہتی جا رہی ہیں انہیں ادا کریں، جو ہم سے زندگی میں رہ چکی ہیں ہم ان کا خاص خیال رکھیں۔ دیکھیں اگر ساری زندگی بندہ مجھے یا آپ کو کہے ایک کمرے میں آپ بند رہیں گے تو آپ سوچ کے بھی مر جائیں گے کہ ہم ساری زندگی یہاں پہ اتنا بڑا پیرا ہوگے کہ نکل ہی نہیں سکیں گے، یہاں پہ ہی ہوگا، حالانکہ ہمیں کھانا بھی ملے گا، پینا بھی ملے، سب کچھ مل سکتا ہے ایک کمرے میں۔ ہم جب سوچیں گے تو کہیں گے نہیں ہماری زندگی اجیرن ہے، مشکل ہے۔ تو علماء کہتے ہیں جس قبر میں سدا رہنا ہے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ اور کچھ معمولات ہیں، فرمایا اس قبر کے بارے میں سوچ کر بھی اپنی نماز روشنی ہے قبر کی، تلاوت قرآن روشنی ہے قبر کی، فرمایا ان چیزوں کا دامن پکڑو۔ دنیا کے لیے آپ جتنا جانے کی کوشش کرو گے دنیا آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی، آپ دنیا کے ہاتھ ضرور آ جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، سامعین و حاضرین و ناظرین، دنیا کی محبت، پیسے کی محبت ضروری انسان کے دل و دماغ میں ہونی چاہیے، لیکن روزانہ اپنی موت، قبر، آخرت کی تیاری کریں، باوضو رہا کریں۔ علماء لکھتے ہیں جس بندے کی جناب والا اسے نیند نہ آئے وہ باوضو رہا کرے، جس کی پریشانیاں ختم نہ ہوں وہ باوضو رہا کرے، جس کے رزق میں برکت نہ ہو وہ باوضو رہا کرے، جسے جناب والا دل اس کا کالا ہو وہ باوضو رہا کرے، جس کا دل سخت ہو وہ باوضو رہا کرے، جسے رونے کا طریقہ نہیں آتا وہ باوضو رہا کرے، جسے معاف کرنے کا طریقہ نہیں آتا وہ وضو کرے، جسے غصہ آتا ہے وہ وضو کرے، جو شیطان سے بچنا چاہتا ہے باوضو رہا کرے۔ اگر اس وضو کی حالت میں اسے موت آئے گی تو اللہ شہیدوں کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میرے قریب اور اس کی میں بخشش فرما دوں، اللہ کرے میں اور آپ یعنی جو بندے ہیں وہ بھی چاہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔